میں نشہ چھوڑنا چاہتی ہوں. شادی خبر سے ہو جاتی ہے ان کی. تو 18 مرلے میں میرا اپنا گھر تھا, 2 گاڑیاں ٹوٹی ایکس لائی, 30 تولے زیور تھا. سوری. اپنی لائف کی سٹوری کے بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ چکے. میں نے 7 ملک بھی پھرے ہوئے ہیں, یورپ کنٹری بھی گئی ہوئی ہوں, 5 وقت نماز پڑھوں, 2 ٹائم قرآن پاک پڑھوں. وہ لاہور کی ان گلیوں میں کھلے آسمان کے تلے اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مہر ملک آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وائس آف سٹی. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے شہر لاہور میں, جس خواتین کو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں جن کا نام میڈم آنچل ہے. انہوں نے کم سے کم 102 موویز میں کام کیا ہوا ہے. ان کی لائف اس وقت ایک ایسے مقام پہ آ کھڑی ہے کہ آپ اس وقت ان کا حلیہ دیکھیں, ان کی اپیرنس دیکھیں. اگر ہم ان سے ان کی 5 سال 10 سال ان کی لائف میں پیچھے چلے جائیں تو ایک بہت ہی نہایت لگژری لائف سپینڈ کری تھی. یہ ڈفرینٹ جہازوں میں سفر کرتی تھیں, 4 سٹار ہوٹل میں جایا کرتی تھیں. ان کی ایک لائف بادشاہوں کی طرح ان کی زندگی تھی جو گزار رہی تھی اپنی. آج جس مقام پہ ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کی لائف میں کون سا ٹرننگ پوائنٹ ہے, کس وجہ سے یہ نشے پہ لگی, اور نشہ لگنے کے بعد آج کل یہ لاہور کی گلیوں میں اپنی لائف کو بسر کر رہی ہیں, کھلے آسمان کے تلے اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں, اکیلے تنہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم, پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کی 102 فلموں میں کام کیا. آپ کی لائف میں کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کی لائف بدل گئی؟ میں نے 102 فلمیں کی ہیں ایز اے ہیرو, پشتو فلمیں. میرے ڈیڈی پروڈیوسر تھے, وہ بھی فلمیں بناتے تھے, لیکن اردو پنجابی بناتے تھے وہ. میں نے 7 ملک بھی پھرے ہوئے ہیں, یورپ کنٹری بھی گئی ہوئی ہوں. وہ دراصل نہ میرے ستیلے بہن بھائی ہیں, 9 میرے بہن بھائی ہیں ستیلے. تو 18 مرلے میں میرا اپنا گھر تھا, 2 گاڑیاں ٹوٹی ایکس لائی, 30 تولے زیور تھا. تو سارا کچھ میں نے ماما کا نام کیا ہوا تھا. کہتے ہیں نا لاکھوں میں عاشق اور ہوتے ہیں, تو جب کروڑوں میں ہو جائے نا تو خطرہ ہو جاتا ہے. اگر یہ سارا کچھ چلا جائے تو تم کیا سوچو گی؟ میں نے کہا ماما میں سوچوں گی میں نے جنت خرید لی, پھر کیا ہوا, آپ کی جوتیوں سے آ رہا. میں نے کہا یہ صدمے کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہی ہے, لیکن مجھے نہیں یہ پتہ نہیں ویسے نیوٹل حقیقت بات کر رہی ہیں. تو پہلے آج سے 10 سال پہلے انگوٹھے چل جاتے تھے, سائنس تو اب چلی ہے. تو انہوں نے نا انگوٹھے لگوا کے ساری جائیداد اپنے نام کر لی ہے. جھٹکا تو مجھے لگا ایک دم. میں نے کہا یار میری پوری زندگی کا کمایا ہوا سب سرمایہ تو چلا گیا, اب میں کیا کروں گی؟ فلموں کو بھی میرے خیر بات کہہ دی ہوا ہے. پھر میرے وہ ذہن میں کیا آتا ہے, جمعے والا دن, فجر کا ٹائم. میں کہتی انہوں نے تو رہنا نہیں ہے, تو ان کو میں کیوں محسوس کرواؤں. میں نے کہا ماما کوئی بات نہیں ایسی. پھر کیا ہوا, ماں مسلسل نے مجھے دیا تو مجھے پھر دے دے گا, کوئی ٹینشن نہ لیں آپ. اتنی ایسی بات کرتی تو میں ماما کو جفی ڈال کے نا رونے لگ جاتی. تو ماما مجھے کہتی ہے کہ بیٹا اب تیرا آسرا خدا ہی ہے. سوری. ناظرین, یہ اپنی لائف کی سٹوری جس کی وجہ سے یہ آج ایک ایسے موقع پہ ایک ایسی لائف کی سٹیج پہ آن پہنچی ہیں کہ بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ چکے ہیں. اور یہ لائف کی سٹوری ان کی بڑی ڈیفرنٹ ہے. جس عورت نے 102 موویز میں کام کیا ہو, یورپین کنٹریز کے سفر کیوں ہو, ان کی لائف بادشاہوں کی طرح لائف ہو, ان کی لائف کے اندر ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آج وہ لاہور کی ان گلیوں میں گھوم پھر رہی ہے, ان گلیوں میں کھلے آسمان کے تلے اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. وہ وجوہات کیا تھی وہ بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ چکے تھے. اب سوری بات کر رہی تھی, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جب یاد آتی ہے نا تو آنسو نہیں روکے جا سکتے, جھلک جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ماما کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو میں ڈرنک کرتی ہوں, اب نہیں کرتی میں. تو جاتے جاتے میری ماما ایک مجھے بات بھی کہتی بیٹا ڈرنک چھوڑ دینا. میں نے کہا ماما آج سے چھوڑی. ایسے میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ چل بات سنو. میں کیا ہوا ہے, میں ان کی بات نا غور نہیں کرتی, میں اپنے بیڈ روم میں چلی جاتی ہوں. 5 منٹ میں بعد میں آ کے کہتا ہے کہ ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں بس جھٹکا لگتا ہے, میں اٹھتی ہوں تو میں آتی ہوں تو وہ سوئی پڑی ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے وہی دیکھا ٹائم گھڑی پہ, فجر کا ٹائم, اذانیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا واہ سائنس تو واقعی بڑی دور چلی گئی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 7 والے دن میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ بیٹا اب
تو نے کہا یہاں سے کب جانا ہے؟ میں نے کہا بھیا ابھی چلے جاتے ہیں. میں نے کہا بھیا ابھی چلے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں تو. پوری رات میں اپنے گیٹ کے ساتھ گزارتی ہوں بیٹھ کر. صبح ہوتی ہے کہ اسٹوڈیو کی طرف میں چلتی ہوں. وہاں سے میرے پاکٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا. اسٹوڈیو میں جا نہیں سکتی ہوں کیونکہ خیر بات میں نے کیا دیا ہوا تھا. ایک لڑکی مجھے ملتی ہے, ہنا بٹ اس کا نام ہوتا ہے. کہتی ہے تم آنچل فلم سٹار تو نہیں ہو؟ میں نے کہا ہاں یار. کہتی یار کیا بات ہے؟ میں نے اس کو بتایا ایسے ایسے میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے. اس نے کہا یار میں نے رینٹ پہ گھر لیا ہوا ہے, تم بھی ایک کمرہ خالی ہے وہاں پہ رہ سکتی ہو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں وہاں رہنا شروع ہو جاتی ہوں. کہتی ہے یار تم جاگتی رہتی ہو سوتی نہیں ہو, کیا بات ہے؟ میں نے کہا یار یہی بس ٹینشن مجھے لگی ہوئی ہے. تو بچہ جو ہوتا ہے نا اس کے دماغ میں ایک نقش بات ہو جاتی ہے. میرے چاچا جو تھے نا وہ پنی پہ پاؤڈر پیتے تھے. تو میرے ذہن میں تھا یار پاؤڈر سے بچنا ہے, وہ تو پنی پہ چلتا ہے اور چیزوں کی خیر ہے. وہ مجھے کہتی ہے کہ شیشہ ہے شیشہ, تم اس کی 2 سنیفیں لگاؤ نا تم بڑے سکون سے نیند آئے گی تجھے. میں نے کہا اچھا. وہ نا موبائل پہ تھوڑے سے سامان ڈالتی ہے تو 2 شرلیں مجھے کہتی سنیف کرو. میں 2 شرلیں سنیف کرتی ہوں. اس کے بعد مجھے وامٹنگ ہو جاتی ہے. جب وامٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر کہتی 2 شرلیں سنیف کرو. میں کرتی ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے. میں ساری رات سوئی رہتی ہوں. صبح اٹھ کے کہتی کیوں بتاؤ تم فریش ہو نا؟ میں نے کہا ہاں یار میں فریش ہوں. ویری گڈ. سوئی رہی ہوں میں. وہ 6 ماہ مجھے اپنے پاس سے پلاتی رہتی ہے. تو مجھے یہی پتہ ہی شیشہ ہے. ایک دن اس کے ساتھ میرے ساتھ کلیش ہو جاتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے. مجھے یہ پتہ یہاں سے لے کے آتی ہے. اس کے بھائی کو ساتھ لے کے جاتی ہوں میں. وہاں سے لے نہیں جاتی, ایک لڑکا نکلتا ہے. کہتا آنچل خان تم یہاں کیا اتنی خوبصورت جوان ہو تو یہاں کے لیے نہیں آئی؟ میں نے کہا یار مجھے شیشہ چاہیے. کہتا یار شیشہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہا یار موبائل پہ ایسے ڈال دیتے ہیں سنپ کر لیتے ہیں. کہتا تمہیں پتہ وہ کیا ہے؟ میں کہا وہ کیا ہے؟ کہتا وہ تو وائٹ کرسٹل پاؤڈر ہے. جب وہ اتنی بات کرتا ہے فل ڈکشن تو مجھے ہوتی ہے. جب وہ بات سنتی ہوں میں تو مجھے اور جھٹکا لگتا ہے, میں گرنے لگتی ہوں. وہ سنبھال لیتا ہے مجھے. وہ ایسے موبائل پہ ڈالتا ہے, میں سنیف کرتی ہوں تو مجھے نا سکون سا ہوتا ہے, تھوڑا سا ٹینشن کم سی ہوتی ہے. ایسے کرتے کرتے مجھے یہ نشہ لگ گیا. آج مجھے 10 سال ہو گئے یہ نشہ کرتے ہوئے. آپ کو 10 سال ہو چکے ہیں یہ پاؤڈر پیتے ہوئے؟ ہاں فلم کو خیر بات گئے ہوئے 10 سال ہو گئے مجھے, کیونکہ 15 سال کی تھی جب میں ہیروئن آ جاتی ہوں. پہلی فلم میری ہے لٹکا, پہلی موویز. تو آخری فلم میری ہے جشن. ٹھیک ہے. 25 سال کی تھی جب میں نے فلمیں کلوز کر دی. 10 سال میں نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اس ٹائم میری 35 سال عمر ہے. نشے سے زیادہ لگتی ہے کیونکہ نشے میں نے اتنا کیا ہے. آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی شادی, میں نے کی نہیں. شادی آپ نے کی نہیں؟ نہیں اپنی لائف میں کسی سے محبت تو ہوئی ہوگی؟ نہیں مجھے نہیں ہوئی. کسی سے محبت نہیں؟ نہیں. میں تو یہی پیغام دوں گی کہ جو میری لائف ہے میں نشہ چھوڑنا چاہتی ہوں, اپنی لائف میں دوبارہ جانا چاہتی ہوں. 5 وقت نماز پڑھوں, 2 ٹائم قرآن پاک پڑھوں. ٹی وی کا کام آئے ٹی وی کا کروں, اگر فلموں کا کام آئے فلموں کو کروں. ٹھیک ہے. کہتے نا جب انسان کے پاس دولت ہوتی نا تو حسن خود بخود آ جاتا ہے. کیونکہ جس نے پاؤڈر ایک دفعہ پی لیا ہے نا زندگی کا ورقہ پھاڑ دیا ہے. اس نے شادی کس سے کر لی ہے؟ قبر سے شادی کر لی ہے. یہ نشہ ایسا ہے, اس کی ایڈکشن بہت بری ہے. ابھی آپ کہاں پہ رہتی ہیں؟ میں تو فٹ پاتھ پہ رہتی ہوں, جہاں سے آپ نے مجھے دیکھا ہے. تو آپ کی جو لائف ہے, آپ کے بہن بھائی, آپ کے ماں باپ, آپ کے فیملیز کے لوگ, کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپ یہ اپنی لائف ایسے کیوں گزار رہی ہیں, آپ ہمارے پاس آ جاؤ؟ آپ بچوں والی باتیں کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کتنے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں؟ جی اردو چینل میں میں نے انٹرویو دیا, ابھی تو انٹرویو ہی چل رہا ہے. کوئی مجھے نہ ہیلپ ہوئی ہے ابھی تک, تو ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا. انٹرویو لی جا رہے ہیں میرا, انٹرویو لی جا رہے ہیں. انٹرویو سے کیا ہوتا ہے؟ انٹرویو دینے سے انسان اور پریشان ہوتا ہے. انٹرویو دینے سے مجھے کوئی ٹینشن تو نہیں ہے. ابھی آپ کون کون سا نشہ کرتی ہیں؟ بس یہی ڈرگس پاؤڈر کی بات. پاؤڈر کا نشہ. بتائیں کہ آپ نے اپنے دنیا کے کتنے ممالک میں سفر کیا ہوا ہے؟ میں 7 ملکوں میں گئی ہوں, بینکاک, ہانگ کانگ, سنگاپور, شارجہ. آپ کو بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہو گے, لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہو گے؟ یہی میں بات بتا تو رہی ہوں
کہ میرا پیغام ہے کہ کوئی بھی نشہ بہن بھائی یہ کرتا ہے نا تو وہ جب اس نے پہلی مرتبہ نشہ کر لیا نا تو وہ اس نے سمجھو زندگی کا برقع پھاڑ دی ہے, قبر سے شادی کر لی ہے. تو میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میرے کوئی بہن بھائی بھی کرتا ہے نا نشہ, اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو. یہ نشہ بہت گندا ہے, اس نشے میں کچھ نہیں پڑا, ضلالت ہی ضلالت ہے, جتنی مرضی لے لو, ضلالت ہی ضلالت ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا بڑی بڑی باتیں ہیں, بادشاہ بھی نشہ کرتے تھے وہ بھی کنگلے ہو جاتے ہیں, یہ نشہ ایسا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو پھر چھوٹے سے سٹار تھے. انہوں نے پاکستان کی 102 پشتون فلموں میں کام کیا, لاتعداد انہوں نے ڈراموں میں کام کیا, تھیٹر کی دنیا میں کام کیا اور دنیا کے 7 سے زائد ممالک میں سفر کیا. اگر ان کی 10 سال لائف میں ہم پیچھے چلے جائیں تو ان کی لائف ایک بادشاہوں کی طرح یہ اپنی لائف کو گزار رہی تھی. 4 سٹار ہوٹلوں میں جایا کرتی تھی, ان کے پاس اربوں روپے تھے. آج جس مقام پہ ہیں آپ کے سامنے ہیں, کھلے آسمان کے تلے لاہور کی گلیوں میں اپنی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں. ان کو کس چیز نے اس نوبت تک پہنچایا وہ انہوں نے اپنی زبانی خود بتایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انسان ایک دفعہ نشے کو اپنے منہ سے لگاتا ہے تو اس کے بعد اس کی دوستی قبر سے ہو جاتی ہے, اور وہ قبر تک جب تک نہیں جاتا جب تک شادی قبر سے ہو جاتی ہے, شادی قبر سے ہو جاتی ہے ان کی. یعنی نشہ کرنے والا جو انسان ہے اس کی شادی قبر سے ہوتی, سب کچھ اس کا. خاص کر کے بارڈر, اس کی ایڈکشن بہت ہو رہی ہے. ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی. آپ کا میزبان مہر ملک آپ سے اجازت چاہتا ہے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور دن نئی سٹوری سے. تب تک اجازت چاہتا ہوں, اللہ نگہبان.